یہ ہیں، ان میں ایک ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ لیکن اگر کہیں ہمیں نیک لوگ میسر نہ آئیں تو نیک لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ بھی نیک لوگوں کے مجلس میں شرکت کے برابر ہے۔ اس لیے آج مناسب یہ سمجھا گیا کہ ایک بزرگ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، تو انہی کی کچھ باتیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کے سننے، اس پر عمل کرنے، اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ظاہری وضاقتہ جو ہے، ہماری جو ظاہری شکل و صورت ہے، نیک لوگوں کی طرح بنانا یہ باطن کی حفاظت کا تالا ہے۔ جس طرح دکان میں قیمتی مال موجود ہے اور باہر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، تو پھر اندر کا جو مال ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر دکان میں قیمتی مال ہو اور باہر تالا لگا ہوا نہ ہو تو پھر چور اس قیمتی مال کو چوری کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہماری جو ظاہری شکل و صورت ہے، اگر وہ نیک لوگوں جیسی ہے تو گویا یہ تالا ہے جو ہمارے اندر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر اندر انسان کے باطنی جو اعمال ہیں، اس کی جو روحانی زندگی ہے، اس میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ضرورت۔ ضرورت کہتے ہیں اگر وہ پوری نہ ہو تو نقصان ہو۔ جیسے کھانا ضرورت ہے، اگر پوری نہیں ہوگی آدمی کو چکر آئے گا، چکر آئے گی اور کمزوری محسوس ہوگی، نقصان ہوگا۔ تو ضرورت۔ اور دوسرا درجہ ہے آسائش، کہ ہم مثال کے طور پر کپڑے ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر سرما میں گرم کپڑے اور گرما میں کاٹن کے نرم کپڑے اگر ہم پہنیں گے تو ضرورت بھی پوری ہوگی، آسائش بھی ہوگی، آرام بھی ملے گا۔ اگر آدمی گرما میں اون کے کپڑے پہنے تو ضرورت تو پوری ہوگی کہ اس کا بدن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آسائش حاصل نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی۔ تو ایک ہے ضرورت، دوسرے ہے آسائش۔ اس کی بھی اجازت ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو آسائش کے ساتھ پورا کرو، کہ کپڑا ضرورت ہے، سرما ہے تو گرم کپڑے پہنو، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے آرائش، کہ آدمی کپڑے بھی پہن رہا ہے، یہ تو ضرورت ہے، اور سرما میں گرم کپڑے پہن رہا ہے، یہ آسائش ہے۔ اور آرائش یہ ہے کہ آدمی کلر بھی مناسب پہن رہا ہے، بھدا کلر نہیں ہے، تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔
تو 3 چیزوں کی اجازت ہے، ایک ہے ضرورت، دوسرے ہے آسائش اور تیسرے ہے آرائش۔ آدمی گھر بنا رہا ہے تو ایک ہے ضرورت کہ اگر اینٹوں سے دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اس پہ پلاسٹر نہ کیا جائے، تب بھی آدمی اس گھر میں رہ سکتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن آرائش یہ ہے، آسائش اس میں ہے کہ آدمی اس کو نیچے فرش کر لے اور پلنگ اور بستر کا بھی انتظام کر لے، تو آرام بھی رہے گا اس گھر میں رہنے میں۔ اور تیسرے ہے آرائش کہ آدمی اس پر چونا بھی لگائے، کلر بھی کرے اور خوبصورت ڈیزائن بھی کرے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا معلوم ہو۔ تو ان تینوں کی اجازت ہے، چوتھی چیز ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ ہے نمائش، کہ آدمی کپڑے اس لیے پہن رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں اوہ کیا کپڑے ہیں۔ آدمی گاڑی استعمال کر رہا ہے اس نیت سے کہ لوگ دیکھ کے بولے کیا بائک ہے اس کے پاس، تو یہ نمائش ہے۔ آدمی گھر بنا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اور ڈیزائن بھی خوبصورت رہے تاکہ اچھا نظر آئے، اس کی اجازت ہے۔ لوگ دیکھ کے کہیں اوہ کیا حویلی ہے، تو یہ ہوا نمائش، اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک ملازم تھا، جب بھی اس کو سامان لانے کے لیے بھیجا جاتا تو 4 اگر اسے روپیے دیے جاتے تو اس انداز سے سامان لاتا تھا کہ 1 روپیہ بچا لیتا تھا۔ تو مالک نے سوچا کہ بھی اس کو ایک ایسا کام دینا چاہیے کہ یہ 1 روپیہ بچا نہ سکے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو برتن ہے اس کے اوپر میرا نام لکھوا کے لاؤ، اور اس وقت ہر حرف کا 1 روپیہ لکھنے والا لیتا تھا، تو اس کا نام تھا محسن۔ تو اب میم کا 1 روپیہ، ہے کا 1 روپیہ، سین کے 1، نون کے 1، تو 4 روپے تو ہوں گے۔ اب وہ اس میں سے 1 روپیہ بچا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ اگر 1 روپیہ بچائے گا تو 3 ہی حرف آئیں گے۔ تو یہ گیا، ایسا ذہین تھا، اس نے لکھنے والے سے کہا، اس نے پوچھا اس پہ کیا لکھنا ہے؟ تو اس نے کہا مچش لکھو، اور نقطے بعد میں ڈالنا۔ تو اس نے مچش، میم، چیم کا شوشہ اور شین کا شوشہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اب اس نے کہا نقطے ڈالنا ہے، اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا 6، چیم کے 3، شین کے 3۔ اس نے کہا میں تم کو 5 نقطے معاف کر رہا ہوں، کہ 5 نقطے مت ڈالو، خالی 1 نقطہ وہ جو شین کا جو لمبا پیٹ جو ہے نا وہاں ڈال دو۔ تو اس نے اس دن 1 روپے سے زیادہ بچا لیا، اس نے کہا کہ 3 حرف 3 روپے، 5 نقطے میں تم کو معاف کیا، 8 آنے اس کے دو۔ تو بعض لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ذہانت دنیا کے کاموں میں تو چلتی ہے، لیکن اللہ کے پاس اس ذہانت کا کوئی ویلو اور حساب نہیں ہے۔ اگر آدمی آخرت کے کاموں کے لیے اپنی ذہانت کو آخرت کے کاموں سے اور اللہ کے اوامر اور اس کے حکموں پر عمل کرنے میں اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اللہ کے حکموں میں چوری کرے گا تو پھر یہ ذہانت اس کی نہیں چلتی۔ جیسے اصحاب السبت تھے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور وہ لوگ مچھیرے تھے،
سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں بالکل اوپر آ جاتی تھی، اور جیسے ہی اتوار کا دن آتا تو اتنی اندر چلی جاتی کہ شکار کے باوجود ملتی نہیں، بہت کم مچھلیاں ملتی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھی ایسا عقل کو ایسا استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم بھی ہو جائے، مچھلیاں بھی مل جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جمعہ کے دن شام میں گڑھے کھودے سمندر کے کنارے اور اس میں نالیاں بنا دی۔ اب ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آئیں تو سمندر کی جو لہریں آئیں تو پانی جا کے گڑھوں میں گرا اور پانی واپس آ گیا، مچھلیاں واپس نہیں آ سکی، گڑھوں میں پھنس گئیں، اور اتوار کے دن جا کے انہوں نے وہ مچھلیاں نکال لیں۔ تو جب ان کو سمجھایا گیا کہ تم شکار سے ہفتے کے دن منع کیا گیا، بولے ہم ہفتے کو کہاں کیے، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں، ہفتے کو وہ تو مچھلیاں خود آ کے گری گڑھے میں، ہم کہاں کیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہم کہاں کیے اللہ کے پاس نہیں چل سکتا ہے، گڑھے کون کھودے، اور نیت کیا تھی تمہاری، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان پر عذاب آیا، اور اللہ نے ان کو ان کی اس بدمعاشی کی وجہ سے بندر بنا دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، چہرے بندروں کے بنا دیے گئے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خاموش مجلس بھی ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آدھے گھنٹے تک خاموش مجلس تھی کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت شاہ صاحب بھی ذکر میں تھے خاموش، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ذکر میں خاموش ہیں، بس اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے جو مختلف راستے اور طریقے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی خاموش مجلس بھی ہونی چاہیے، کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ کی یاد میں۔ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں روشنی زیادہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ روشنی اگر مدھم ہو تو لوگوں کو، بعض بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو صاف دکھائی نہیں دیتا ہے، تو مساجد میں روشنی بہتر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جتنی ضرورت ہو اسی کے اعتبار سے زیادہ وولٹیج کے بلب استعمال کیے جائیں، مگر تعدد اور تکثر نہ ہو، یعنی بلبوں کی تعداد زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو لوگ چراغاں کرتے ہیں، دیپ جلاتے ہیں، جن کے مذہب میں چھوٹے چھوٹے روشنیاں کرنے کا رواج ہے، تو اس سے مشابہت نہ ہو۔ ابھی ہمارے پاس یہاں تو ضرورت کی بقدر یہاں ایک بلب، یہاں ایک بلب ہے، لیکن آج کل بعض مسجدوں میں پورے چھت میں جگہ جگہ زیرو بلبس لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ شرعی طور پر یہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے جو اپنی عبادت گاہوں میں چراغاں استعمال کرتے ہیں،
اور اس لیے مسجدوں میں اس طرح کے بلب نہیں لگانا چاہیے۔ ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے زیادہ رشتہ دار کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں یا آخرت میں؟ تو ہمارے زیادہ رشتہ دار آخرت میں ہیں۔ ہمارے دادا وہیں ہیں، دادی وہیں ہیں، نانا وہیں ہیں، نانی وہیں ہیں، اور دادا کے بھائی، دادی کی بہنیں، یہ سب کہاں ہیں؟ آخرت میں۔ زیادہ رشتہ دار اوپر تک چلتے جاؤ۔ ابھی دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، آدمی زندہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے بیٹے پوترے، اور زیادہ عمر ہوئی تو پڑ پوترے، بس 3 نسل ہی وہ دنیا میں اس کی نظر آئے گی۔ لیکن آخرت میں تو اس کی حضرت آدم علیہ السلام تک کا پورا سلسلہ موجود ہے۔ تو ہمارے زیادہ رشتہ دار آخرت میں ہیں اور کم رشتہ دار یہاں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی یہاں سے عالم آخرت میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، تو کم رشتہ داروں سے زیادہ رشتہ داروں کے درمیان جاتا ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ پردیس سے اصل وطن گیا ہے۔ جب اس طرح سوچتے ہیں تو پھر آدمی کو اس دنیا سے رخصت ہونے پر زیادہ غم نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کا جو پولیس آفیسر ہے، پولیس کا بڑا عہدیدار ہے، کلکٹر ہے، اگر ہم اس کو ناراض کریں اور اس سے ہم دشمنی مول لیں تو کیا اس علاقے میں سکون اور چین سے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ احکم الحاکمین جو ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اس کے علاقے میں رہ سکتے ہیں سکون اور چین کے ساتھ؟ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب بات یہی ہے تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھی پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل علاج کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جس کے ایریے میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، اب وہاں سکون اور چین کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور بھی دوسرے خیر کے جو کام ہیں، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ ہیں اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ اور وظائف کا اختیار کرنا آسان ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے صبح اتنی مرتبہ یہ پڑھو، شام میں اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ پڑھ لینا آسان ہے، مگر گناہوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے۔ کہ گناہ مت کرو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جیسے سہارنپور کا گنا چوسنا آسان ہے۔ یہ سہارنپور کا نام اس واسطے لی ہے کہ وہاں جو گنا ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، اور ہم لوگ ایک سال سہارنپور ہی ضلع میں، بلکہ مظفر نگر ضلع جو اسی سے ملحق ہے، اس کے ایک دیہات میں ہم لوگ 1 سال پڑھے۔ تو جیسے ہی مدرسے سے باہر نکلتے گنے کے کھیت شروع ہو جاتے، اور بچے عصر کے بعد تفریح کے لیے، چہل قدمی کے لیے جاتے، تو سارے تقریباً مسلمانوں کے کھیت، اور اس میں کام کرنے والے پورے مسلمان۔ تو وہ مدرسے کے بچوں کو بلا بلا کر گنے کھلاتے تھے کہ آؤ گنا کھا کے جاؤ۔ وہ گنے کے کھیتوں کی پوری لائن، تو وہ گنا اتنا نرم ہوتا کہ آدمی آدھے گھنٹے میں 4 5 گنے کھا لیتا۔ اور وہاں تو سسٹم یہ تھا کہ لوگ صبح
ضرورت کے لیے وہی کھیتوں میں جاتے تھے، گھروں میں نہیں تھے، اور 2 کام ایک ساتھ کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو گنا ہے جو نرم ہے اس کا چوسنا آسان ہے اور لذیذ بھی ہے، لیکن کسی کے منہ سے گنا چھین لینا یہ مشکل کام ہے۔ اسی طرح نفس کو جن گناہوں کی عادت ہو گئی ہے ان گناہوں سے اس کو چھڑانا یہ مشکل کام ہے۔ اور باقی گنا چوسنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، لیکن گناہ کا چھوڑنا یہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ کسی کے منہ سے گنا چھیننا مشکل ہے اور گنا چوسنا آسان ہے۔ ایک اور بات بڑی فائدے کی بتلاتے ہیں کہ دین کی باتیں سننے کے بعد اگر یاد نہ رہیں تب بھی اس کا نفع ضرور ہوتا ہے، کہ ہمیں یاد نہیں ہے، بھول گئے ہم، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ 2 ہفتے پہلے آپ شام کے ٹائم پر کون سا کھانا کھائے تھے، کھانا کیا کھائے تھے، اب سے 4 دن پہلے دوپہر میں کیا کھائے، اب آدمی آدھے گھنٹے تک سوچتے رہتا کہ 4 دن پہلے دوپہر میں کیا کھایا تھا، یاد نہیں ہے، لیکن جو کھایا تھا اس کا جسم کو فائدہ تو ہوا۔ ایسے ہی ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، بھول جاتے، یاد نہیں رہتا، جیسے کھانا کھائے یاد نہیں رہتا۔ اگر کسی کو ہم میں سے کہا جائے کہ بھی آج کیا تاریخ ہے، 12 تاریخ، 12 ہے 11 ہے 14، تو 14 تاریخ آج ہے، 1 سال پہلے 14 تاریخ سے آج کے مہینے کی 14 تاریخ تک سال بھر میں تم ناشتہ دوپہر اور شام میں کیا کیا کھائے، تھوڑا لکھ کے بتاؤ۔ تم کو 1 لاکھ روپے دیتے، پورے کورٹلے میں ایک آدمی بھی 1 لاکھ روپے جیتنے والا نہیں ملتا۔ 1 سال کا کس کو یاد رہتا کیا کیا کھائے، لیکن 1 سال جو کھائے اس کو جسم کو اس سے فائدہ تو ہوا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی سن لیتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی روح کو اور اس کے دین کو ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا مشورہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بوڑھے بولے سوچ بولتے، ایک بھی نہیں سنتے، اور بوڑھوں سے لوگ بیزار رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کا مشورہ بھی بعض مرتبہ بڑا کام کا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کو جو تجربات رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے موقع پہ ان کے مشورے بڑے مفید ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ دعوت میں تھے، دعوت میں جا رہے تھے، تو ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ بھی مجھے بھی لے کے چلو۔ تو یہ لوگ بولے یہ کہے کو کباب میں ہڈی، ان کو لے کے جائیں گے تو پھر ہمارا پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا، پورے نوجوان ہیں ایک بوڑھا اس میں رہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کو کچھ فائدہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جب دعوت میں گئے تو دعوت دینے والے نے سب کے ہاتھوں کو اس نے لکڑی رکھ کے باندھ دیا کہ ایسا ٹیڑھا نہیں کر سکنا، سیدھا رہنا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا
کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ تو اب ہاتھ تو ایسا ہے، کھانا لیے بھی تو قریب نہیں آ رہا ہاتھ۔ تو جب بوڑھے نے کہا چلو اب میرا مشورہ، کھانا لو، ہر ایک دوسرے کو کھلاؤ۔ کہ بازو والا اس کو کھلانا، انہیں اس کو کھلانا، ہاتھ ایسا تو جاتا، ایسا نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ بڑوں کو ناکارہ اور بیکار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، اگرچہ کہ ان کی عمر اب کام کی نہیں رہی، لیکن ان کے تجربے، ان کی زندگی کے جو رات اور دن گزرے ہیں وہ چھوٹوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کا ایک مشورہ بھی ان کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گرمی کی شکایت کر رہا تھا، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی سائے میں آ جاؤ، بولے نہیں آتا۔ پنکھا ہلا رہے تو بولے مت ہلاؤ۔ ٹھنڈا پانی لا کے دے رہے پیو، بولے نہیں پیتا۔ تو اب وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، گرمی کی شکایت کر رہا ہے کہ بہت، تو لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ تو اب یہ آدمی یا تو جھوٹا ہوگا یا پاگل ہوگا، یا تو اس کو گرمی نہیں ہو رہی ہے اور خالی بول رہا گرمی گرمی، اس لیے کہ جس کو گرمی ہو رہی ہے تو پھر وہ پنکھا ہلائیں گے تو راحت محسوس کرتا ہے، یا پھر پاگل ہے کہ اس کو اپنے نفع اور نقصان کا احساس ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ شور کرتے ہیں کہ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن سکون کس سے ملے گا؟ جس کے قبضے میں سکون ہے، جس کے قبضے میں عزت ہے، عزت تو اسی سے ملے گی۔ اور ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو سکون ملے گا، ذکر کرو زندگی میں سکون آئے گا، اچھے اعمال کرو زندگی میں چین آئے گا، گناہوں سے بچو زندگی پرسکون اور عزت والی بنے گی۔ ہم بولتے نہیں نہیں، پنکھا کرو نہیں، سائے میں آؤ نہیں، ہو بہت گرمی ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، یا تو یہ آدمی جھوٹا ہے یا پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔